अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अकील अहमद है और जो मैंने सिलसिला शुरू किया हुआ है अरब की तारीख, कबीलों और अक़साम के हवाले से, ये उसका 70 हिस्सा है। मदनी जिंदगी को 3 मरहलों में तकसीम किया था और ये पहला मरहला जारी है। सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जब जजीरा नुमाए अरब में हालात काफी हद तक मुसलमानों के मुआफिक हो गए और इस्लामी दावत की कामयाबी और फतह आजम के रफ्ता रफ्ता आसार नजर आना शुरू हो गए, अब वो दरवाजा खोलने का वक्त आ गया मस्जिद हरम का, जो मुशरिकीन ने मुसलमानों पर 6 बरस से बंद करके रखा हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा में ये ख्वाब दिखलाया गया कि आप और आपके सहाबा कराम मस्जिद हरम में दाखिल होते हैं और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुंजी मिलती है और आप खाना काबा को खोलते हैं और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम समेत तवाफ करते हैं खाना काबा का और उम्रा करते हैं। और उसके बाद कुछ लोगों ने सर मुंडवाया और कुछ लोगों ने सर के बाल कटवाने पर इक्तिफा किया और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को ये ख्वाब बतलाया तो सहाबा कराम खुश हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने ये समझा कि ये दाखिला इसी साल नसीब होगा। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम से कहा, उम्रा करने का इरादा जाहिर किया तो सहाबा कराम भी साथ तैयार हो गए। और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर की रवानगी का ऐलान कर दिया मदीना की गर्दोपेश में, लेकिन बहुत सारे लोग पीछे रह गए और उन्होंने ताखीर की। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धुले हुए साफ कपड़े पहने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना का इंतजाम हजरत इब्ने उम्मे मक्तूम या नुमैला लैसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अपना जानशीन बनाया। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कस्बा ऊंटनी पर सवार होकर निकले और आप ज़िकादा यकम 6 हिजरी में रवाना हुए और आपके साथ आपकी बीवी हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मौजूद थी। और इस सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1400 सहाबा कराम या कहा जाता है 1500 सहाबा कराम आपके साथ थे। और इस सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ मुसाफराना हथियार रखे हुए थे, यानी तलवार थी जो कि नयाम में बंद थी, बाकी कोई हथियार आपके पास मौजूद नहीं था। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख मक्का की जानब था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्हुलैफा के मकाम पे पहुंचे तो उसके बाद आपने हदी को कलादे पहनाए और ऊंट की कोहान को चीर कर निशान बनाए ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि हम जंग के लिए नहीं बल्कि उम्रा करने के लिए जा रहे हैं। हदी उस जानवर को कहा जाता है, भेड़ बकरी हो तो उसके गले में कलादा डाला जाता है और ऊंट हो तो उसकी कोहान को चीर के खून निकाला जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता था कि लोगों को मालूम हो जाए कि ये हदी का जानवर है जिसको मक्का या मिना में ज़बह किया जाता है। और उस वक्त जो डाकू और लुटेरे थे वो ऐसे जानवर का एहतराम किया करते थे और उसको लूटते नहीं थे। तो जाहिलियत में यही लोगों का दस्तूर था। तो उसके बाद शरीयत ने इस दस्तूर को बाकी रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक जासूस भी रवाना किया जो कबीला खुजा से ताल्लुक रखता था ताकि वहाँ के हालात मालूम करके इत्तिला दे। तो उस जासूस ने आकर ये इत्तिला दी कि काब बिन लुआई इसने अहबीश इकट्ठा किया हुआ है, यानी जो हलीफ थे कुरैश के उनको इकट्ठा किया हुआ है मुसलमानों से जंग करने के लिए। और उन्होंने मुकम्मल इंतजाम किया हुआ था मुसलमानों से लड़ाई करने के लिए। तो उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से मशवरा किया कि क्या किया जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मशवरा दिया कि हम जंग करते हैं उनके साथ जो उनकी मदद के लिए कबाइल इकट्ठे हुए हैं और उन पर कब्जा कर लेते हैं, क्योंकि उनकी गर्दनें पहले से ही टूट चुकी हैं। अगर वो खामोश रहते हैं तो हम भी खामोश रहेंगे। और दूसरी सूरत ये है कि हम सीधा खाना काबा की तरफ रुख करते हैं और रास्ते में जो भी आएगा हम सिर्फ उससे लड़ाई करेंगे और किसी से लड़ाई नहीं करेंगे। तो इस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं, और फरमाया कि हम लड़ाई के लिए नहीं बल्कि उम्रा करने के लिए जा रहे हैं, लिहाजा जो हमारे रास्ते की रुकावट बनेगा हम सिर्फ उनके साथ लड़ाई करेंगे, बाकियों के साथ लड़ाई नहीं करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम ने फरमाया कि चलो चलिए। उधर जब कुरैश को मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले हुए हैं उम्रा करने के लिए, तो उन्होंने मजलिस से शूरा मुनक्कद की और उन्होंने ये तय किया कि किसी भी तरह मुसलमानों को बैतुल्लाह से दूर रखा जाए। और उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहबीश से कतरा कर अपने सफर को जारी रखा। रास्ते में आपको बनु काब का एक शख्स मिला और उसने इत्तिला दी कि कुरैश ने मकाम ज़ितवा पर पड़ाव डाला हुआ है और खालिद बिन वलीद जो है ये 200 सवारों का दस्ता लेकर कराउल गमीम में पहुंचा हुआ है। कराउल गमीम मक्का जाने वाली मरकजी और कारवानी शाहराह पर वाक़िया है और खालिद बिन वलीद ने अपने लोगों को ऐसी जगह पर तैनात किया हुआ था कि ये दोनों फरीक एक दूसरे को देख रहे थे। और जब जोहर का वक्त आया तो मुसलमान जो हैं ये जोहर की नमाज पढ़ने लगे। खालिद बिन वलीद ने देखा कि मुसलमान रकू और सजूद में हैं, लेकिन उससे ये वक्त निकल गया, वो गाफिल था। अब उसने ये इरादा किया कि जब असर के वक्त मुसलमान नमाज पढ़ेंगे तो उन पर हमला करके उनको खत्म कर देंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने उस वक्त असर की नमाज का जब वक्त हुआ तो उससे पहले सलातुल खौफ जो है उसका हुक्म नाजिल फरमाया। ऐसी नमाज जो जंग की सूरत में मखसूस पढ़ने के लिए थी उसका हुक्म नाजिल फरमाया। तो खालिद बिन वलीद के हाथ से ये मौका भी जाता रहा। और उधर जब मुसलमान असर की नमाज से फारिग हो चुके तो उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूनरेज़ टकराव से बचने के लिए एक दूसरा रास्ता इख्तियार किया। कुरा अल गमीम का मरकजी रास्ता छोड़कर एक पुरपीच रास्ता इख्तियार किया जो पहाड़ी और घाटियों के दरमियान से गुजरता हुआ हमेश के दरमियान से गुजरते हुए सनियतुल मरार से जा निकलता और सनियतुल मरार से हुदैबिया में उतरते हैं और हुदैबिया मक्का के ज़ेरी इलाका में वाक़िया है। और मुसलमानों को इस रास्ते के बदलने का ये फायदा हुआ कि वो रास्ता जो कुरा अल गमीम से गुजर कर तनईम और तनईम से फिर हरम तक जाता था, उस रास्ते पे खालिद बिन वलीद ने अपना दस्ता तैनात किया हुआ था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे कतरा कर दाएं तरफ से निकल गए। जब खालिद बिन वलीद ने देखा कि मुसलमान जा रहे हैं और गुबार उड़ रहा है तो उसको महसूस हो गया कि मुसलमानों ने रास्ता तब्दील कर लिया है। और उसके बाद खालिद बिन वलीद ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और घोड़े को दौड़ाता हुआ कुरैश के पास पहुंचा और उसे नई सूरत हाल से आगाह किया। और उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सफर बदस्तूर जारी रखे हुए थे। जब सनियतुल मिरार पहुंचे तो वहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी कस्वा बैठ गई। लोगों ने कहा हल हल उठ, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये उड़ी नहीं है, ना ये रुकती है, बल्कि इसको उस जात ने रोका है जिसने हाथी को रोका था। तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंटनी को डांटा और उसका रुख तब्दील किया। तो उसके बाद वो ऊंटनी उठी और चलती गई। और उसके बाद इस काफले ने अक्साए हुदैबिया के एक चश्मे पर नज़ुल फरमाया। तो उसके बाद उस चश्मे से सब ने जरा जरा सा पानी पिया और वो खत्म हो गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम ने शिकायत की पानी की। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तुरकश से तीर निकाला और सहाबा कराम को दिया और ये फरमाया कि इसको चश्मे में डाल दो। तो सहाबा कराम ने ऐसे ही किया, चश्मे में तीर को डाला तो पानी उमड़ आया। तो उन्होंने खूब आसूदा होकर पानी पिया। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतमईन हो चुके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कबीला खुजाई का एक शख्स आया, बुदाइल, और उसके साथ कुछ लोग थे। तिहामा के बाशिंदों में सिर्फ यही कबीला था जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैरख्वाह था। तो उसने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर दी कि कौब बिन लुआई जो है इसने एक फरवा चश्मे पर पड़ाव डाला हुआ है और उसके साथ औरतें और बच्चे भी हैं और उसने इरादा किया हुआ है जंग करने का और उसने आपको बैतुल्लाह से रोकने का अज़म किया हुआ है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम लड़ने के लिए नहीं आए हैं, कुरैश को लड़ाइयों ने थका दिया है। अगर वो मुझसे लड़ना चाहते हैं तो मुझसे मोहलत तय कर लें, जब तक वो ताज़ा दम हो जाएंगे फिर लड़ाई करेंगे जब वो मुद्दत पूरी हो जाएगी।
اور اگر انہوں نے میری کوئی بات منظور نہیں کی اور صرف لڑائی ہی کرنا چاہتے ہیں تو اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اور اپنے دین کے معاملے میں تب تک ان کے ساتھ لڑتا رہوں گا جب تک کہ میرا سر تن سے جدا نہ ہو جائے، اور اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا امر نافذ نہ ہو جائے۔ تو اس کے بعد بدائل نے اجازت چاہی کہ کیا یہ میں پیغام ان تک پہنچا دوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیج دیا۔ تو اس کے بعد بدائل وہاں پہ پہنچا اور ان سے کہا کہ میں تمہیں کچھ بات سنانا چاہتا ہوں۔ تو وہاں پہ کچھ بیوقوفوں نے سننا گوارا نہیں کیا اور کہا کہ ہم نے کچھ نہیں سننا، تم جاؤ۔ اور وہاں پہ جو سمجھدار تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں سناؤ، تو بدائل نے ان کو ساری بات سنائی۔ تو اس پر انہوں نے اپنا ایک شخص بھیجا مکرز بن حفص کو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ بدعہد آدمی ہے، اور جب وہ آپ کے قریب آیا تو آپ نے اس سے وہی بات کی جو آپ نے بدائل اور اس کے ساتھیوں سے کی، اور اس کے بعد مکرز بن حفص یہ واپس چلا گیا۔ اور اس کے بعد قریش کا ایک آدمی جس نے اجازت چاہی، حلیس بن علقمہ بنو کنانہ سے تعلق رکھتا تھا، کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں۔ جب یہ وہاں جا رہا تھا تو صحابہ کرام نے ان کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو کہ ہدی کے جانوروں کا ادب اور احترام کرتی ہے۔ تو ادھر صحابہ کرام نے ہدی کے جانوروں کو آگے کر کے کھڑا کر دیا، اور جب وہ وہاں پہنچا تو استقبال کیا، لبیک کہا، اور جب اس نے ہدی کے جانور دیکھے تو خوش ہو گیا اور کہا سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد وہ ہدی کے جانور کو دیکھتے ہوئے واپس اپنی قوم کے پاس چلا گیا اور ان سے کہا کہ میں نے ایسے جانور دیکھے ہیں جن کے گلوں میں قلادے ہیں اور ان کے جو کوہان ہیں وہ چیرے ہوئے ہیں، لہٰذا ایسی قوم کو بیت اللہ سے روکنا نہیں چاہیے۔ تو اس کے بعد قریش کے کچھ لوگوں نے اس سے بات کی جس سے ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا اور وہ تاؤ میں آ گیا۔ تو اس موقع پر عروہ بن مسعود ثقفی نے یہ کہا کہ محمد نے جو بات کی ہے وہ صحیح ہے اور ہمیں اس کی بات ماننی چاہیے، لہٰذا مجھے اجازت دو اور میں ان سے گفتگو کرنے کے لیے جاؤں۔ تو اس کے بعد یہ چلا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی گفتگو ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہی بات کی جو بدائل سے کی تھی۔ تو اس پر اس نے کہا کہ کیا آپ نے کبھی اس سے پہلے سنا ہے کہ اگر آپ نے صفایا کر دیا تو آپ نے اس سے پہلے کبھی سنا ہے کہ کسی عرب نے اپنوں کا صفایا کیا ہو؟ اور اگر صورت اس کے برعکس ہوئی اور آپ کو شکست ہو گئی اور میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو آپ کے اوباش آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا غصے سے کہ کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں گے؟ تو اس پر عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ ابو بکر ہے۔ تو اس نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ نے مجھ پر ایک احسان نہ کیا ہوتا جس کا میں نے بدلہ ابھی تک نہیں چکایا تو میں اس کا جواب دیتا آپ کو۔ اور اس کے بعد عروہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگا، اور پھر گفتگو کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو پکڑتا تھا۔ تو اس کے ساتھ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھے اور انہوں نے خود پہنا ہوا تھا۔ جب بھی وہ ہاتھ بڑھاتا تو وہ تلوار کے دستے سے اس کا ہاتھ پیچھے کرتے اور کہتے کہ اپنا ہاتھ نبی سے پیچھے کر، اور اسی طرح بار بار ہوتا رہا۔ اور اس کے بعد اس نے کہا، یعنی عروہ نے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو بتایا لوگوں نے کہ یہ مغیرہ بن شعبہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو وہی بدعہد ہے جس کی وجہ سے میں ابھی تک دوڑ دھوپ کر رہا ہوں۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ مغیرہ بن شعبہ نے جاہلیت میں کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے ان کو قتل کر دیا تھا اور ان کا مال لے کر چلے گئے تھے، پھر واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام کو قبول کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے اسلام تو قبول کرتا ہوں لیکن میرا تمہارے مال سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو اسی کی طرف اشارہ تھا عروہ کا، اور مغیرہ بن شعبہ یہ عروہ کے بھتیجے تھے۔ اور اس کے بعد عروہ جو ہے یہ وہیں پہ ٹھہرا رہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا جو تعلق تھا اس کا منظر دیکھنے لگا۔ واپس آ کر اپنی قوم سے کہا کہ بخدا میں نے
ایسے بادشاہ دیکھے ہیں کیسر اور کسرا کے اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے پاس جا چکا ہوں، کسی بادشاہ کی میں نے اتنی تعظیم نہیں دیکھی جتنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم اس کی تعظیم کرتی ہے۔ اور یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھنگار بھی تھوکتے ہیں تو وہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، کوئی نہ کوئی ہاتھ لے آتا اور اس کے ہاتھ پہ گرتا تو وہ اسے چہرے اور جسم پر مل لیتا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم دیتے تو سب دوڑ پڑتے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو وضو کا پانی نیچے نہیں گرتا تھا، یہاں تک کہ محسوس ہوتا تھا کہ پانی کے لیے جھگڑ پڑیں گے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی بات کہتے تو اپنی آواز دھیمی رکھتے اور خاموشی اور توجہ سے سنتے، اور نظر جو ہے ایسی طرف مرکوز رکھتے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو توجہ سے سن سکیں۔ بخدا میرا مشورہ یہی ہے کہ تم ان سے لڑائی نہیں کرو، بلکہ وہ جو کہتے ہیں ان کی پیشکش کو قبول کر لو، اور لہٰذا انہوں نے جو تجویز پیش کی ہے اسے قبول کر لو۔ اور جب قریش کے کچھ جوشیلے نوجوانوں کو معلوم ہوا کہ ان کے جو سربراہ ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ صلح کرنے والے ہیں، صلح کا ارادہ رکھتے ہیں، تو رات کی تاریکی میں وہ 70 یا 80 لوگ نکلے اپنے خیموں سے اور چپکے سے جبل تنعیم سے گزر کر مسلمانوں کے خیموں میں گھسنے کی کوشش کی، لیکن وہاں پر اسلامی پہرے دار موجود تھے جن کے کمانڈر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سب کو گرفتار کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی خاطر ان کو آزاد کر دیا۔ اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اپنا سفیر کوئی روانہ کیا جائے جو ان کے سامنے مؤقت طریقے سے اپنا موقف اور سفر کا اور مقصد کے حوالے سے ان سے بات چیت کر سکے، تو اس مقصد کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو چنا گیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کر لی اور یہ فرمایا کہ اگر مجھے اذیت دی گئی تو بنو کعب کا کوئی ایسا شخص نہیں جو میری حمایت کے لیے کھڑا ہو، لہٰذا آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج دیں۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا بھیجا اور ان سے یہ فرمایا کہ ان سے جا کر کہو کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ان کو ایمان کی دعوت بھی دو۔ اور ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا کہ مکہ میں جو اہل ایمان مرد اور عورتیں ہیں ان کو فتح کی بشارت دے دو، اور آپ نے فرمایا کہ ان سے یہ بھی کہہ دینا کہ ان قریب یہاں پہ اسلام غالب ہونے والا ہے، ظاہر ہونے والا ہے، یہاں پہ کسی کو روپوش ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر روانہ ہو گئے۔ جب وہ بلدہ مقام پر پہنچے تو وہاں پہ ایک شخص نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں رسول اللہ کا پیغام لے کر جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ جائیے اپنا کام کیجئے۔ تو اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آگے گئے، وہاں پہ سعید بن عاص ملا اور اس نے اٹھ کر احترام کیا اور مرحبا کہا، اور اس کے بعد اس نے زین کسی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو سوار کیا اور اپنی پناہ میں مکہ لے گیا۔ تو وہاں پر جا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام موقف پہنچا دیا۔ تو اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو قریش نے بیت اللہ کا طواف کرنے کی پیشکش کی، تو انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا اور انکار کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے طواف نہیں کرنا چاہوں گا۔ ادھر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قریش کو اپنا پیغام دے چکے تو اس کے بعد قریش نے حضرت عثمان کو اپنے پاس روک لیا اور باہم مشورہ کیا اور ایک قطعی فیصلے پر پہنچنے کے بعد تاکہ حضرت عثمان کو مکمل جواب دے سکیں اور وہ جواب لے کر چلا جائے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ وقت زیادہ لگ گیا، تو وہاں مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا گیا۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لڑائی لڑے بغیر نہیں جائیں گے، اور بیعت کی دعوت دی صحابہ کرام کو۔ تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی، اور صحابہ کرام نے اس بات پر بیعت کی کہ وہ میدان جنگ سے نہیں جائیں گے، اور بعض نے موت تک کی بیعت کی، یعنی کہ جب تک موت نہیں ہو جائے گی تب تک وہ میدان جنگ سے نہ بھاگیں گے اور نہ ہٹیں گے، بلکہ لڑتے رہیں گے جب تک کہ موت واقع نہ ہو جائے۔ اور سب سے پہلے بیعت حضرت ابو سنان اسدی رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، اور حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 بار بیعت کی، اول، درمیان اور آخر۔ اس بیعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھتے ہوئے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے۔ اتنے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لے آئے، انہوں نے بھی بیعت کی، اور اس میں تمام صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، سوائے ایک منافق کے، جد بن قیس نے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑا ہوا تھا، اور حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ سے درخت کی ٹہنیوں کو ہٹایا ہوا تھا۔ اور یہ بیعت جو کی یہ ایک درخت کے نیچے کی گئی، اور اس کو بیعت رضوان کا نام دیا گیا، اور اسی کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تحت الشجرہ۔ اور ادھر قریش نے یہ بھانپ لیا کہ حالات کی نزاکت یہی ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کا معاہدہ کر لینا چاہیے۔ تو اس کام کے لیے انہوں نے سہیل بن عمر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا، اور اس سے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ اس سال واپس چلے جائیں، کیونکہ اگر وہ اس سال آئے تو عرب لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبرن داخل ہوئے ہیں، اس لیے آپ اس سال واپس چلے جائیں۔ تو اس کے بعد سہیل بن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو صحابہ کرام سے فرمایا کہ قریش جو ہے وہ صلح کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جس شخص کو انہوں نے بھیجا ہے وہ صلح کرنے کے لیے ہی آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد سہیل بن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اور پھر ان کی آپس میں گفتگو ہوئی کافی دیر تک، اس میں صلح کے دفعات اور معاہدے کو طے کیا گیا۔ اور جو دفعات طے گئیں وہ یہ تھی، اس میں پہلی تھی اس سال مکہ میں داخل ہوئے بغیر آپ واپس چلے جائیں، جب اگلے سال آئیں گے تو 3 روز قیام کریں گے اور کسی چیز سے روک نہیں ہوگی، آپ ہتھیار کے سمیت داخل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 2، 10 سال تک فریقین میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، وہ آپس میں ایک دوسرے سے مامون رہیں گے، کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ نمبر 3، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے وہ ہو سکے گا، اور جو قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے وہ داخل ہو سکے گا۔ جو قبیلہ جس فریق میں شامل ہوگا وہ اس کا جز سمجھا جائے گا۔ نمبر 4، قریش کا کوئی آدمی بھاگ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا تو واپس کریں گے، اور کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی پناہ کی غرض سے مکہ آیا تو واپس نہیں کریں گے۔ یہ جو دفعات تھی آپس میں طے کی گئیں۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا بھیجا اور فرمایا کہ آپ لکھیں۔ تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دفعات طے کی، اور سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو۔ تو اس پر سہیل بن عمر نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ رحمان کیا ہے، لہذا آپ بسمک اللہم لکھو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی یہی لکھو، تو حضرت علی نے یہی لکھا۔ اور جب خط میں یہ آیا کہ محمد رسول اللہ نے مصالحت کی، تو اس پر سہیل بن عمر نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کہ ہم آپ کو اس لیے بیت اللہ سے روک رہے ہیں۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، وہ الگ بات ہے کہ تم جھٹلاتے ہو۔ تو اس پر سہیل بن عمر نے کہا کہ تم محمد بن عبداللہ لکھو۔ تو حضرت علی محمد الرسول اللہ لکھ چکے تھے اور مٹانا گوارا نہیں کیا، نہ انہوں نے مٹایا، تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مٹا دیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ محمد بن عبداللہ لکھو، جو سہیل بن عمر نے کہا تھا، اور اس کے بعد یہ دستاویز پوری کی گئی۔ اور جب صلح مکمل ہو چکی تو اس کے بعد قبیلہ بنو خزاع کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے، اور دوسری طرف قبیلہ بنو بکر کے جو لوگ تھے یہ قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے۔ اور اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔